بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلی ملاقات، قسط نمبر 12۔ کیا تنگ کیا میری بچیوں نے آپ کو؟ خالدہ بیگم مریحہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ ماما آپ کو نہیں پتا، بس بہت تنگ کیا ہے۔ شہیر انگلی سے ماہی اور اریحہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اچھا، ہم نے تنگ کیا؟ ماہی بولی۔ بتائیں کیا تنگ کیا ہم نے؟ ماہی آنکھوں میں شرارت لیے ہوئے بولی۔ وہ ان لوگوں نے، شہیر کہتا ہوا رکا۔ جی کیا ہم دونوں نے؟ ماہی بھی سر ہلاتی ہاتھ آگے کو کرتے ہوئے بولی۔ وہ، شہیر کہتا ہوا دوبارہ رکا۔ جی کیا وہ بولیں بھی کیا تنگ کیا ہم نے؟ ماہی پھر بولی، کیونکہ اسے معلوم تھا شہیر کچھ بھی نہیں بتائے گا، جبکہ اریحہ کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ وہ تو بس ایسے ہی دونوں کے درمیان پس رہی تھی۔ کچھ نہیں ماما، شہیر ہار مانتا ہوا بولا، جبکہ ماہی دھیما سا مسکرائی۔ جی گڑیا آپ بتائیں اب کیا انجوائے کیا وہاں؟ خالدہ بیگم دوبارہ اریحہ سے مخاطب ہوئی، اور اریحہ جو اپنی ایکسائٹمنٹ چھپائے بیٹھی تھی دوبارہ اچھلتی ہوئی آگے آئی اور اپنی آپ بیتی سنانے لگی۔ ماما آپ کو پتہ ہے ہم نے وہاں پر پارٹی بھی کی، اور آپ کو پتہ ہے ہم نے کھانا بنایا اور وہ جل بھی گیا۔ اریحہ اپنی مستی میں مگن بولتی چلی گئی، جبکہ ماہی اور منیحہ نے آنکھیں دبائے اپنا رخ موڑا۔ اریحہ کو پتہ ہی نہیں چلا کب اس نے اپنی بہن اور کزن کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ شہیر ہنس رہا تھا، کیونکہ اسے کھانے کے دوران تب ہی پتہ چل گیا تھا کہ کھانا انہوں نے نہیں بنایا، جبکہ کمیل اور حنین دونوں حیرانگی سے ان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اس کا مطلب وہ مزیدار سا کھانا جو ان لوگوں کو کھلایا گیا وہ اصل میں انہوں نے بنایا ہی نہیں، جبکہ ماہی اور منیحہ دونوں اپنی نظریں چرا رہی تھیں اور شرمندگی کے مارے چور چور ہو رہی تھیں۔ ماہی نے اریحہ کا ہاتھ پکڑا۔ ماہی اریحہ کے ساتھ ہی بیٹھی تھی جب اریحہ کی چلتی ہوئی زبان کو تالا لگا، اور وہ ایک ہی منٹ میں سمجھ چکی تھی کہ اس نے انجانے میں کیا بول دیا ہے۔ اوہ اچھا، پھر کیا کیا بیٹا؟ عشرت بیگم تجسس سے بولی۔ پھر میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا، کمیل بولا۔ انہوں نے کھانا باہر سے منگوا لیا۔ ارے نہیں کمیل، تجھے بھی نہیں پتا یار، شہیر ماہی کو دیکھ بولا۔ انہوں نے وہ کھانا خان بابا سے بول کر بنوایا تھا۔ اچھا، اور تمہیں یہ بات کیسے پتا ہے؟ کمیل شہیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ ماہی اور منیحہ بھی متوجہ تھی اور خود ہی تجسس سے اپنے کارنامے کی کہانی سن رہی تھی۔ وہ ایسے کہ میں اور حنین باہر جا رہے تھے جب ہم نے ان دونوں کو خان بابا کی منتیں کرتے ہوئے سنا تھا۔ شہیر ہنستا ہوا اپنی کزن اور بہن کی داستان سنا رہا تھا۔ اچھا تو پھر تب آپ اور بھائی نے ایسے ریئیکٹ کیوں کیا جیسے کھانا بہت لذیذ انہوں نے بنایا ہے؟ اور اب کیوں بھائی شاکڈ ریئیکٹ کر رہے تھے جیسے انہیں پتہ ہی نہیں تھا؟ ان کا مان بنا رہے اس لیے؟ شہیر شرارت سے آئی برو اٹھائے ماہی کو دیکھ بولا۔ آج تو شہیر بھی پورے مزے لوٹ رہا تھا۔ ویسے بھی پیچھے گزرا کل کا پورا دن ماہی نے تنگ کیا تھا، اور آج شہیر کی باری تھی۔ ارے بھائی،
اس کا بھی تو حق بنتا تھا بہن سے شرارت کرنے کا۔ جبکہ خالدہ بیگم تو ماہی کو گھور کر ہی رہ گئیں، جبکہ ماہی سامنے سے شرمندگی سے بھری مسکراہٹ دے رہی تھی، جسے دیکھ خالدہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ آپی، کیا مجھے ابھی سب کو کچھ نہیں بتانا تھا؟ اریحا ماہی کا ہاتھ پکڑے اسے اپنی جانب متوجہ کرتے رازداری سے پوچھ رہی تھی۔ تجھے تو میں اکیلے میں بتاؤں گی، بدھو کہیں کی۔ ماہی اریحا سے ہاتھ چھڑواتے سیدھا ہوتے ہوئے بولی۔ جبکہ دوسری جانب کرن بیگم بھی بنیحا کو نفی میں سر ہلاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ارے ماما، بھوکے تو نہیں سوئے نا، کھانا کھا کے ہی سوئے تھے۔ منیحا کرن بیگم کے گرد حصار باندھتے ہوئے بولی۔ جی، بھوکے ہی سوتے اگر خان بابا نہ ہوتے تو۔ کرن بیگم منیحا کی جانب گردن گھمائے دیکھتے ہوئے بولی۔ کیوں بھوکے سوتے؟ ماہی تھی نا ساتھ، خان بابا کو اتنے پیار سے بولا کہ وہ فوراً مان گئے۔ ماہی یہ سنتے ہی اتراتے ہاتھ میں گلاس پکڑے آنکھیں گھمانے لگی، اور اتنی دیر میں پہلی بار ہوا تھا جب حنین نے نظریں اٹھائے اپنے مقابل میں بیٹھی ماہی کو نظر اٹھائے دیکھا۔ ماہی کے لہجے میں مٹھاس تو تھی، اور یہ بات کوئی جھٹلا نہیں سکتا تھا، بس یہ مٹھاس بھرا لہجہ حنین کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ حنین کے لیے تو خاص ہی لفظ ہے، اور اس لفظ سے آپ سب واقف ہیں۔ اچھا، کوئی بات نہیں، بچیاں ہیں، چھوٹی ہیں، ہو جاتا ہے ایسا۔ عشرت بیگم ان دونوں کی طرفداری میں بولی۔ جی، صحیح کہا، بچیاں ہیں۔ خالدہ بیگم نے پھر ماہی کو گھورتے ہوئے کہا۔ اچھا نا ماما، ہو گیا اب تو، اب غصے سے دیکھیں گی تو وہ سیٹ تھوڑی ہوگا، صرف میری جان ہلکان ہوگی۔ ماہی عام سے انداز میں نظریں جھکائے بولی۔ اگلی بار احتیاط کرنا، خالدہ بیگم نے کہا۔ اوکے ماما، ماہی نے اسباب میں سر ہلایا۔ اچھا گڑیا، اور کیا کیا؟ عشرت بیگم نے اریحا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ اور کچھ بھی نہیں کیا ممانی، اریحا اٹکتے ہوئے بولی، کیونکہ اسے ماہی کی جانب سے پہلے ہی دھمکی مل چکی تھی، اور اب وہ کچھ اور بول کر مصیبت اپنے گلے نہیں ڈلوانا چاہتی تھی۔ پھر سب کھانے کی جانب متوجہ ہوئے۔ ماہی اور منیحا کا پیٹ تو شرمندگی سے مکمل طور پر بھر چکا تھا، جبکہ اریحا کا دھمکی سے بھر گیا، کیونکہ اب ماہی اور اریحا اس کی خوب بینڈ بجانے والی تھی۔ ماہی تو ابھی بھی شیرنی والی نگاہوں سے گھور رہی تھی، اور اسے دیکھ اریحا کا منہ لال ہو رہا تھا، اور حنین تو ان کی ڈانٹ کلاس کے دوران بھی بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، اس لیے وہ موبائل پر مصروف تھا، جبکہ شہیر ابھی بھی ہنستا ہوا کھانا کھا رہا تھا اور کمیل سوچ میں گم تھا، جبکہ ساتھ ہی بیٹھا کھانا بھی کھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک سب کھانا کھا چکے تھے اور لاؤنج میں صوفوں پر بیٹھے تھے۔ حنین کو اپنی ایجنسی کا کوئی کام آ گیا تھا، اس لیے وہ چلا گیا، جبکہ شہیر بھی حنین کے ساتھ ہی چلا گیا تھا۔ ماہی اور منیحا بھی تھوڑی دیر بعد ہی اٹھتی لان میں چلی گئی۔ اریحا تو خالدہ بیگم سے چپکی بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد رضیہ بھی اندر آئی۔ اریحا بیٹا، ماہی اور اریحا دونوں آپ کو بلا رہی ہیں، اریحا کی جانب متوجہ ہوتے بولی، جبکہ رضیہ بھی کی بات پر سب ان کی جانب متوجہ ہوئے، جبکہ اریحا کو اپنا حشر ہوتا ہوا پہلے سے ہی دکھائی دے رہا تھا۔ اچھا، میں آتی ہوں۔ اریحا
حلق در کرتی ہوئی بولی، اور پھر بھاری بھاری قدم اٹھاتی باہر کی جانب چل دی۔ لان میں پہنچتے ہی دونوں نے اریحا کو پکڑ لیا۔ اریحا کی بچی، تو ذرا ادھر آ۔ ماہی نے اریحا کو کھینچا۔ تو اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتی تھی؟ اریحا کا بازو پکڑتے ہوئے بولی۔ میں نے کیا کیا؟ اریحا منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ انسلٹ کروا دی یار سب کے سامنے۔ ماہی بازو چھوڑتے ہوئے بولی۔ اور یار میری مما تو مجھے بہت اچھا کوک سمجھتی ہیں، وہ مجھے اب دوبارہ سب سیکھنے پر مجبور کریں گی۔ منیہا پاس پڑی کرسی پر ڈھہنے والے انداز میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ سوری یار آپی۔ اریحا اس کے پاس آتے ہوئے بولی۔ سوری کی بچی، سیٹ تھوڑی ہو جائے گا سب۔ ماہی پھر بولی۔ اچھا نا سوری۔ اریحا کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی۔ اچھا بس، اٹس اوکے، اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ منیہا اریحا کا ہاتھ کانوں سے پکڑتے نیچے کرتے ہوئے بولی۔ نہیں نہیں، تمہیں سٹ اپس کرنے ہوں گے، وہ بھی 10۔ توبہ ہے ویسے آپی، اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہیں آپ؟ اریحا چڑھتے ہوئے بولی۔ تم کر رہی ہو یا نہیں؟ ماہی انگلی سے بولتے ہوئے بولی۔ آپی، اچھا ٹھیک ہے، کر رہی ہوں۔ اریحا ہارتے ہوئے بولی۔ اریحا نے سٹ اپس شروع کیے۔ اریحا نے ابھی بس 2 ہی سٹ اپس کیے تھے کہ کمیل جو اریحا کے پیچھے ہی اٹھتا ہوا آیا تھا اور کب سے ایک طرف کھڑا ہو کر بیچاری اریحا پر ہوتا ہوا ظلم دیکھ رہا تھا، اب آگے آیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کمیل بولا۔ کچھ نہیں بھائی۔ منیہا جلدی سے کھڑی ہوئی۔ پھر یہ محترمہ کیا کر رہی ہیں؟ کمیل اریحا کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں بھائی، ایکسرسائز کر رہی ہے یہ۔ ماہی جلدی سے بولی، جبکہ اریحا ابھی بھی کان پکڑے ہوئے کھڑی تھی۔ او اچھا، کان پکڑ کر ایکسرسائز؟ کمیل بولا، جب اریحا نے جلدی سے ہاتھ نیچے کیے۔ جاری ہے۔